السلام علیکم خواتین و حضرات۔ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کتاب ہے کہ فقیر رخسانہ بشیر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اور جناب ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، شب برات کی کیا فضیلت ہے، آئیے اس حوالے سے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں دیکھتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ راتوں میں بھی 4 راتیں فضیلت کی ہیں، اور ان 4 میں سے شب قدر بلند تر ہے۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات ہوتی ہے۔ یوں تو ہر شب اللہ کو یاد کرنا بے حد پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما، سوا کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو۔ تاہم شب برات میں شب بھر کی عبادت ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے اور باعث برکت بھی۔ عربی میں برات کا لفظ رہائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے مطابق رہائی سے مراد یہ ہے کہ اس رات نیک لوگوں کے گناہ اور نامرادی ان سے دور کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو رہائی والی رات یعنی شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کہا۔ اس رات میں وہ تمام لوگ جو آئندہ سال حج کی سعادت حاصل کریں گے، ان کے نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وفات پانے والوں کے نام رخصت ہو جانے والوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ کس شخص کو کتنا رزق ملے گا اور وہ کتنا بامراد ہوگا، یہ بھی اسی رات لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا نام اس سال انتقال کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آئے، غسل کر کے اور باوضو ہو کر تلاوت کلام پاک کثرت سے کرنی چاہیے، اور یہ معمول تمام مہینہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ تو میرے اچھے ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ ماہ شعبان میں ہمارا عبادت کا معمول کیا ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ شب برات کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، شب برات کو جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا، اور یہ کہ یہ رہائی کی رات ہے، گناہوں سے آزادی کی رات ہے، نامرادی ختم ہونے کی رات ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس روز جو روزہ رکھا جاتا ہے، جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ پھر اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، اور پھر پورے ماہ شعبان میں ہم قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اگر ہمارا ماہ شعبان کے علاوہ یہ معمول نہیں بھی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ماہ شعبان میں ہم قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور جناب شب برات میں ہمیں کیا عبادت کرنی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی گفتگو شیئر کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔